بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر جناب۔ آج آپ سے گفتگو کرتے ہیں بہت ہی اہم مسئلے کی طرف۔ بہت اہم خبر ہے، بہت اچھی خبر ہے، آپ سنیں گے حیران بھی ہوں گے اور آپ کو پسند بھی آئے گی یہ خبر۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا، ایک تو آپ مجھے بہت زیادہ رسپانس دیتے ہیں جناب، سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، آپ اپنے فیڈ بیک مجھے دیتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔ لیکن ایک ریکویسٹ کروں گا کہ چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ تمام نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں اور ہم آپس میں رابطے میں رہیں، کیونکہ ہم بہت قریب ہیں جناب 1 ملین کے۔ انشاءاللہ 1 ملین فالورز ہو جائیں گے تو ایک اور میرے لیے ایک آنر ہوگی، اور یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے، آپ کے تعاون کی وجہ سے ہے۔ تو صورتحال یہ ہے جناب، ایک تو میں چھوٹی سی وضاحت کر دوں۔ آج ایک کال آئی مجھے میرے ویورز میں سے کہ جناب آپ نے جو ایبٹ آباد آپریشن کے بارے میں اوباما کی بات کو درست کہہ دیا۔ تو جناب میں ان سے کہوں گا کہ آپ سب سے کہ میری بات غور سے سنیے، پوری ویڈیو سنیے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اوباما کو ان کے اداروں نے، پریزیڈنٹ اوباما کو ان کے اداروں نے، CIA نے، پینٹاگون نے پورا سچ نہیں بتایا، پورا سچ نہیں بتایا۔ جو کچھ امریکہ کہہ رہا ہے ایبٹ آباد آپریشن کے بارے میں اور اسامہ بن لادن کے بارے میں، وہ 100% درست نہیں ہے، بلکہ اس میں کافی کچھ غلط باتیں ہیں، اور وہ میں پوری چیز بتا چکا ہوں۔ وہ ضرور سنیے، پوری ویڈیو سنیے، اس کے بعد پھر آپ اپنا نقطہ نظر بہتر طور پہ سیٹ کر سکیں گے۔ تو یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ نے آدھی ویڈیو سنی ہوگی تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اوباما کی بات کو اون کیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے جناب۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک خبر ہے جناب، ایک چھوٹی سی بات کروں گا اس خبر سے پہلے کہ وہ معاشرے بھی تباہ ہو جاتے ہیں، وہ ملک بھی تباہ ہو جاتے ہیں، وہ سوسائٹیز بھی تباہ ہو جاتی ہیں، وہ خاندان تباہ ہو جاتے ہیں جن کے ہاں اخلاقیات کا جنازہ نکل جائے، جو قانون کی پاسداری نہ کریں، جو آئین کی پاسداری نہ کریں، وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ جو عدالتوں کے فیصلوں کا احترام نہ کریں، وہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دے چکا ہے، وہ نااہل ہو چکے ہیں۔ احتساب عدالت ان کو سزا دے چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو مفروض ڈکلیئر قرار دے چکی ہے، اور وہ ایک اشتہاری ہیں، اور پیمبرا نے اسی کے مطابق ان پہ پابندی عائد کر دی ہے کہ ان کی تقریر اور تحریر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اپنے حقوق ختم کر چکے ہیں، ان کے حقوق ختم ہو چکے ہیں، ایک اشتہاری کے، ایک سزا یافتہ شخص کے حقوق۔ اور پھر وہ گفتگو جس میں پاکستان کو گالیاں دی جائیں اور وہ ایجنڈا بیان کیا جائے جو کہ دشمن ملک کا ایجنڈا ہے، افواج پاکستان کو گالیاں دی جائیں، افواج پاکستان میں بغاوت کی باتیں کی جائیں، اعلیٰ عدلیہ میں بغاوت کے لیے اکسایا جائے، تو وہ تقاریر نہیں دکھائی جا سکتی۔ یہ پیمبرا کا قانون ہے، پاکستان کا قانون ہے، اور پارلیمنٹ نے اس کو منظور کیا ہوا ہے۔ لیکن آج ایک بڑی ہی دلچسپ قسم کی ایک پیٹیشن فائل ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کی آج سماعت تھی۔ پہلے تو میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے درخواست گزار کون ہیں، اور یہ پیٹیشن کیا ہے۔ پیٹیشن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پر جو پابندی ہے وہ غیر قانونی ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور اصل جو چیز اہم ترین ہے کہ اس سے ٹی وی چینلز کا اور ٹی وی مالکان کا اور میڈیا مالکان کا، یعنی کہ الیکٹرانک اور میڈیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے جو مالکان ہیں ان کا مالی نقصان ہو رہا ہے۔ اب یہ مالی نقصان کی وجہ ابھی تک میں نہیں سمجھ سکا کہ بھئی ایک شخص، ایک مجرم کی تقریر تحریر پہ پابندی ہے تو اس پہ مالی نقصان کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ اور یہ پیٹیشن فائل کس نے کی ہے؟ یہ پیٹیشن فائل کی انسانی حقوق کمیشن نے۔ اب انسانی حقوق کمیشن کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ وہ مجرموں کی پشت پناہی کرنا شروع کر دے؟ اور انسانی حقوق کمیشن جناب کون ہے؟ وہ ہے فارن فنڈنگ سے چلتا ہے، اور یہاں پہ خود ساختہ گھس بیٹھے ہیں اور اپنا ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں، اور وہ پہنچ گئے، اس پیٹیشنر بن گئے۔ اس کے بعد دوسرا پیٹیشنر ہے
پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور تھرو ناصر زیدی یہ فائل کی ہے۔ اب ان کو کس نے اختیار دیا کہ یہ صحافتی تنظیموں کا فورم استعمال کریں؟ کیونکہ تمام صحافی، ہزاروں لاکھوں صحافی ہیں پاکستان میں، اور یہ تو چند گئے ہیں، چند لوگ گئے ہیں، ان کا اپنا ذاتی نقطہ نظر ہو سکتا ہے، تو ناصر زیدی صاحب پورے صحافتی برادری کی نمائندگی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اب یہ میں صرف پہلے نام بتا دوں، اس کے بعد جو آیا ہے آج سماعت ہوئی وہ بھی بتاتا ہوں۔ درخواست گزار نمبر 3 ہے جناب آئی رحمان۔ آئی رحمان کا بہت احترام کرتا ہوں جناب، لیکن آئی رحمان صاحب اور آگے ہیں ان کے ضیاء الدین صاحب، معمر ترین صحافی ہیں، اور ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ اپنی عاقبت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اپنی عمر کے آخری حصے میں یہ ایک مفرور شخص کو کہ حقوق کے لیے جن کو نہ آئین مانتا ہے، نہ قانون مانتا ہے، نہ عدالتیں مانتی ہیں، ان کے ہم درد بن کے پہنچ گئے عدالتوں میں، تو یہ آنے والی نسلوں کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ سلیمہ ہاشمی صاحبہ، یہ بھی پروفیسر نیشنل کالج آف آرٹس، ان سے بھی سر ان کے اسٹوڈنٹس پوچھیں گے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور عابد حسین ساقی صاحب، پاکستان بار کونسل، درخواست گزار ہیں جناب منیز جہانگیر ہیں۔ غازی صلاح الدین صاحب ہیں، غازی صاحب سے بھی میں یہی پوچھ رہا ہوں جناب آپ نے عام عمر کے آخری حصے میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ زبیدہ مصطفیٰ، عنبر رحیم شمسی، نجم سیٹھی المعروف، ان کا میں بتاتا ہوں جناب، نسیم زہرا صاحبہ، غریدہ فاروقی، محمد سرفراز، منصور علی خان صاحب، زاہد حسین صاحب، آسمہ شرازی صاحبہ، سلیم صافی صاحب اور سید اعجاز حیدر بخاری صاحب۔ اب اس میں جناب نسیم زہرا صاحب ٹویٹ کے ذریعے انکاری ہیں، غریدہ فاروقی صاحب انکاری ہیں، اور زاہد حسین صاحب انکاری ہیں، آسمہ شرازی صاحبہ انکاری ہیں کہ جناب ہم سے تو کہا گیا تھا کہ فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار رائے کی آزادی کے لیے یہ ایک پیٹیشن فائل ہونی ہے، ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اب دوسری جانب ایک میسج، اچھا یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ ہوا یہ کہ پابندی لگ گئی، پابندی لگنے کے بعد اس کے بعد ایک 5 اسٹار ہوٹل میں اجلاس ہوتا ہے، اور مہنگے ترین ہوٹل میں، وہاں پہ طے پایا جاتا ہے جناب کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے مصدق ملک صاحب ٹی وی پہ آ کے یہ بات کر چکے ہیں کہ کچھ جرنلسٹ یہ کام کرنے والے ہیں، یعنی نواز شریف صاحب پر جو پابندی لگی ہے اس کو چیلنج کرنے والے ہیں، یہ مصدق ملک صاحب کہہ چکے ہیں۔ اب ایک میسج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک واٹس ایپ گروپ بنا، واٹس ایپ گروپ میں نجم سیٹھی صاحب نے سب کو میسج کیا، اس میں یہ کہا گیا کہ جناب میں ایک میڈیا گروپ تشکیل دے رہا ہوں، میڈیا گروپ ایک تشکیل دیا ہے میڈیا پیپل کا، اور اس میں چیلنج کرنا ہے پیمرا کے آرڈرز کو، جو کہ پولیٹیشین ہیں مریم بی بی اور نواز شریف صاحب، ان پہ جو پابندی لگی ہے اس کو چیلنج کرنا ہے۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے ہمیں کہ وہ یہ کیس مفت خیراتی طور پہ لڑیں گے اور کوئی فیس نہیں لیں گے۔ تو اس کے بعد سب سے کہا گیا کہ جناب ول یو جوائن اس، کیا آپ ہمیں اس جوائن کریں گے؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے بعد پھر سب لوگوں سے آئی ڈی کارڈ کی کاپی مانگی گئی، اور یہ جو پیٹیشنر بنے ہمارے دوست، انہوں نے اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپی دی۔ اس کے بعد پھر وکالت نامہ سائن کرنا ہوتا ہے، پھر وکالت نامہ سائن ہوا، اور اس کے بعد پھر پیٹیشن ہوتی ہے، اور بالعموم یہی ہے جناب، جو پیٹیشن فائل کی جاتی ہے وہ سب کو دکھائی جاتی ہے، سب کو بتایا جاتا ہے۔ لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل تک کسی نے تردید نہیں کی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ہیئرنگ ہوئی۔ ہیئرنگ میں جب چیف جسٹس اطہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، آنریبل جج ہیں، اور انہوں نے یہ کہا عدالت میں، اچھا جی سلمان اکرم راجہ صاحب آج عدالت میں پیش ہوئے، لیکن پیٹیشنر کوئی بھی نہیں آیا، تمام کے تمام پیٹیشنر ان میں سے کوئی بھی نہیں آج موجود تھا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی پیٹیشنر کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھا۔ تو
چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ ریلیف کس کے لیے مانگ رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا، اور راجہ صاحب نے کہا کہ جناب ہم مانگ رہے ہیں ریلیف عوام کے لیے۔ اس میں اب عوام کے لیے ریلیف، تو عوام کے لیے ریلیف کون مانگتا ہے، اس میں ظاہر ثابت کرنا پڑتا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ عوام کے لیے ریلیف آپ کیسے مانگ سکتے ہیں، ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے، کیا تعلق ہے، کیونکہ پیٹیشنر جو ہے وہ تو مفرور ہے اور اشتہاری ہے، اور جب مفرور اور اشتہاری ہو، سزا یافتہ ہو، اس کا تو کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ مفرور بھی ہو اور یہ سب کچھ کرے۔ اور پرویز مشرف والے کیس میں انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اشتہاری ہیں اس وقت ملک بھر میں، جو بھی ہم آرڈر پاس کریں ان تمام اشتہاریوں کو یہ ریلیف ملے؟ مشرف جب مفرور تھا تو عدالت نے کوئی ریلیف نہیں دیا تھا، یہ ایک بنیادی اصول ہے، یہ چیف جسٹس فرمان اللہ صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ پیمرا آرڈیننس سیکشن 31 کے تحت 31A کے تحت پیمرا نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ چیف جسٹس فرمان اللہ صاحب نے کہا کہ جناب پیمرا کا نوٹیفیکیشن ہے اور انہوں نے قانون کے مطابق یہ سارا کام کیا ہے، اور قانون کے مطابق کیا ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اور جب قانون یہ کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب آرٹیکل 19 اور 19A کو چیلنج کیا۔ 19 کیا کہتا ہے دستور کا؟ وہ کہتا ہے کہ اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت، سلامتی یا دفاع، غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، امن امان، تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر یا توہین عدالت، کسی جرم کے ارتکاب یا اس کی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع رہ کر ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق حاصل ہے، اور پریس کی آزادی ہوگی، یعنی مادر پدر آزادی نہیں ہے، یہ آئین کہتا ہے ہمارا، اور یہ دنیا بھر میں ہے کہ مادر پدر آزادی کسی کو حق نہیں ہے، کسی بھی فیلڈ میں بریکٹس لگائے ہوئے ہیں، محدود ہیں، لمیٹیشنز ہیں۔ آرٹیکل 19 قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں اور ضوابط کے تابع ہر شہری کو عوامی اہمیت کے حامل تمام معلومات تک رسائی کا حاصل ہوگا، آرٹیکل 19A کہتا ہے، یعنی اس میں بھی قدغنیں ہیں اور ان قدغنوں کے اندر رہ کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ پھر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے PLD 2016 کراچی 238، یہ ہے جناب اب تک کی تمام گفت و شنید سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ مفرور اور اشتہاری مجرم قانونی طور پر ان سہولیات، رعایتوں یا آزادیوں سے مستفید ہونے کا حق نہیں رکھتا جو کام شہری کو حاصل ہوتی ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ جناب اشتہاریوں کا کوئی حق نہیں ہے جب تک وہ سرنڈر نہ کرے۔ نقل و حرکت کی آزادی، اجتماع کی آزادی، تنظیم سازی کی آزادی، تجارت، کاروبار، اظہار رائے، تقریر، مذہبی تبلیغ، مذہبی ادارہ چلانے کی آزادی اور جائیداد رکھنے کی آزادی شامل ہے، لیکن اس کے تحت، اور یہ جناب اگر یہ لوگ ایسے حقوق اور آزادیوں سے مستفید ہوتے رہیں تو انہیں قانون کا مفرور یا اشتہاری مجرم قرار دینے کا مقصد کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اور یہ بات صرف فائلوں اور خانہ پوری کی حد تک محدود رہے گی۔ یہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہیں۔ پھر جناب لہٰذا PLD 2016 کراچی 238 میں یہ تمام اصول وضع کیے گئے، پیمرا آرڈیننس پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے، تو یہ سارا کچھ ہو گیا جناب۔ اس کے بعد یہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ میڈیا چینلز کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب نواز شریف کی تقریر اگر نہیں آ رہی، پابندی لگی ہوئی ہے مجرم مفرور کی، تو پھر میڈیا کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ تو جناب قومی اسمبلی میں ایک سوال پوچھا گیا کہ 5 سال یعنی کہ نواز شریف صاحب کے جو 5 سال تھے اس میں اشتہار کتنے دیے گئے میڈیا کو؟ تو آپ کو معلوم ہے وہ فگر کیا ہے؟ 5 سالوں میں صرف مرکز یعنی کہ مسلم لیگ نواز کی مرکزی حکومت، وفاقی حکومت نے اور پنجاب حکومت نے 5 سالوں میں 40 ارب روپیہ میڈیا کو دیا، ڈائریکٹ اشتہاروں کی مد میں، اور انڈائریکٹ اس کا تو کوئی ریکارڈ پہ آتا ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں آتی۔ تو یہ جناب یہ میڈیا چینلز کا نقصان ہو رہا ہے۔ بھئی میڈیا تو چل رہا ہے، سب کچھ آ رہے ہیں، اشتہار چل رہے ہیں، تو کون سی چیز ہے جو رک گئی ہے جس کا میڈیا مالکوں کو نقصان ہو رہا ہے؟
چینل یا فریق متاثرہ ہے تو ان کو چاہیے کہ متعلقہ فورم پہ جائیں. چیف جسٹس نے کہا. اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ بھئی آپ متاثرہ فورم پہ جائیں. اگر متاثرہ فریق ہے کیونکہ جو پیٹیشنر ہے، جو متاثرہ فریق نواز شریف صاحب جس کے لیے آپ لوگ آئے ہیں، وہ تو مفرور ہیں، وہ تو آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اور پیمرا نے نواز شریف کی تقریر ٹی وی پر نہ دکھانے کے لیے 1 اکتوبر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ غیر قانونی ہے. لیکن چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ جناب معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے، نہ یہ درخواست اتنی سادہ ہے. مفرور کی تشریح کریں. مفرور ہوتا کون ہے؟ یہ عدالت کسی مفرور کو ریلیف نہیں دے سکتی. چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب، آپ نے یہ نہیں سوچا ریلیف جتنے بھی مفرور ہیں سب کے لیے ہوگا، اور مفرور کو عدالتوں پر اعتماد کرنا ہوگا. اگر پیمرا کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی ہو تو پھر کسی مفرور کو، اشتہاری کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا. وہ کہتے ہیں اگر یہ غیر قانونی بھی ہے تو کسی مفرور اور اشتہاری کو، سزا یافتہ کو نہیں دیا جا سکتا. تو جناب یہ اب خود اندازہ کریں، کیونکہ ہم نے تو جرنلزم میں یہی سیکھا ہے کہ کسی پارٹی لیڈر کا نہیں جانا چاہیے. ہم پہ تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب آپ جانبدار ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے. اور 3-4 لوگوں نے، سلمان اکرم راجہ صاحب سے ہماری بات ہوئی تو ہم نے کہا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کے جو پیٹیشنر ہیں وہ تو انکاری ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو صرف نسیم زہرا صاحب کا پتہ ہے، باقی کون کون ہے. ہم نے کہا غریدہ فاروقی نے بھی انکار کر دیا، اسما شرازی نے بھی انکار کر دیا، زاہد حسین صاحب نے بھی انکار کر دیا. تو یہ ان کے لیے شاکنگ نیوز تھی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جناب کیا ابھی تک یہ تمام دوست، ہمارے کولیگز اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے یہ کہیں گے کہ یہ پیٹیشن ان کی مرضی کے برخلاف فائل کی گئی اور ان کا جو کانٹینٹ ہے یہ ہمارا نہیں ہے، ہم اس سے ایگری نہیں کرتے، تو یہ ایک اور بہت بڑی فورجری ہوتی ہے، ایک بہت بڑا کرائم ہے. عدالت کے سامنے، عدالت کے فورم پہ جھوٹ بولنا یہ ایک اور بڑا کرائم ہوگا. کیونکہ اب سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی سوچنا ہوگا کہ جناب ان سے کیا سرزد ہوا ہے. اور یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جب پاناما میں کیس چل رہا تھا، قطری خط پیش کیا گیا، اکرم شیخ صاحب نے پیش کیا تھا. جب سلمان اکرم راجہ صاحب کی باری آئی تو انہوں نے کہا جناب مجھے تو اس خط کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، یہ کہاں تیار ہوا، کیسے تیار ہوا، یہ تو فلاں صاحب کے چیمبر میں سارا کچھ ہوا، تو مجھے اس سے کیا. تو وہی کچھ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ اب ہو رہا ہے. تو جناب یہ ہے معاملہ کہ وہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کے الفاظ ہمیں یاد رکھنے چاہیے. تو جناب اگر یہی صحافتی آزادی ہے اور یہی اظہار رائے کی آزادی ہے اور یہی جرنلزم ہے تو جناب ہم باز آئے اس صحافت سے. تو اب آپ خود فیصلہ آپ خود پہ چھوڑتے ہیں. امید ہے کہ ہمارے جتنے بھی دوست اس میں پیٹیشنر بنے وہ ان کے علم میں تھا یا نہیں تھا، وہ سارے رجوع کریں گے اور سوچیں گے، کیونکہ PFUJ کا فورم بھی غلط استعمال ہو رہا ہے اور ہزاروں لاکھوں جرنلسٹ ہیں. تو یہ ہے جناب، آپ خود پہچان لیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.